تو یاد رکھو دولت, عزت, صحت, شہرت, یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں؟ بولو نا بھائی. بحریہ ٹاؤن کیا ہمیشہ رہتا ہے؟ آج تک کسی کے ساتھ رہا یہ؟ کیا بحریہ ٹاؤن کے اونر کا جنازہ نہیں اٹھے گا؟ کیا جو بڑے بڑے بلڈر ہیں, بلڈنگ بنانے والے, وہ مرتے نہیں ہیں کیا؟ جب وہ مرتے ہیں تو جن کو انہوں نے بیچی ہے وہ کیوں نہیں مریں گے؟ وہ کیسے زندہ رہیں گے بھائی؟ پتہ نہیں کیسے کیسے دنیا میں بادشاہ آئے ہیں, وہ نہیں رہے بھائی اس دنیا میں. تو یہ تو, اور پہلے تو عمریں بھی لمبی ہوتی تھی, اب تو ہو گئے 50 60 سال کے تو بندے ہیں اب, اور اس میں بھی انجوائے کرنے کی جو عمر ہے وہ 50, بہت زیادہ 55. اس کے بعد ڈائلسس, چونکہ انجوائے اتنا زیادہ کر لیا ہوتا ہے کہ اب جو ہے نا وہ شوگر ہو جاتی ہے, اتنا میٹھا کھا لیا ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں میٹھا کھانے سے شوگر نہیں ہوتی, میٹھا کھانے سے نہیں ہوتی, لیکن میٹھا کھانے سے ویٹ تو بڑھتا ہے نا. تو ویٹ بڑھنے سے بہرحال شوگر, تو چلو اس طرح نہیں ہوتی تو اس طرح ہو جاتی ہے, بہرحال ویٹ بڑھنے سے شوگر ہو جاتی ہے, ٹینشن سے شوگر ہو جاتی ہے. تو اتنا لائف کو انجوائے کر لیا ہوتا ہے کہ وہ تو اب تو جلدی چلے جاتے ہیں لوگ, اور جو زندگی بھی ہے وہ بھی ایسی بیچاروں کی قسم فرسی میں گزرتی ہے. تو اس لیے اسلام نے ہمیں کہا کہ بھائی آپ ان چیزوں سے اتنا دل لگائیں, ایک تو جتنا ان کے ساتھ رہنا ہے, دوسرا جتنا دل لگانا افورڈ کر سکیں آپ, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے علماء نے ایک علامت بیان کی ہے کہ دل میں دنیا کی اتنی محبت تو کسی حد تک ضروری ہے جو دنیا کمانے میں مدد دے. بالکل ہی اگر ختم ہو گئی تو پھر انسان معاشرے سے کٹ جاتا ہے. بعض ہوتے ہیں سست, شوق ہی نہیں ہے تو نہ وہ دکان پہ بیٹھتے ہیں, جب دکان پہ نہیں بیٹھ رہے تو بے روزگار ہوتے ہیں, بیوی بچوں کا خیال نہیں کرتے. تھوڑی سی تو ایک موٹیویشن کے لیے کچھ نہ کچھ حرکت ہونی چاہیے, لیکن اتنی زیادہ حرکت نہ ہو کہ جتنی محبت کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے. تو وہ علامت یہ ہے کہ دنیا چھننے پہ غم کتنا ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ دنیا ملنے کی خوشی ہونی چاہیے, اتنی محبت ہو, چھن جانے کا غم نہیں ہونا چاہیے. ہو گیا تو تھوڑا بہت, زیادہ نہیں فری کراؤ دنیا کو. چھن گئی تو چھن گئی. کہتے گاڑی چھن گئی, ہمارے ایک دوست ہیں 20 لاکھ یا پتہ نہیں 40 لاکھ کی گاڑی خریدی. وہ تکافل کے بارے میں بڑے بڑے علماء کا فتویٰ ہے کہ جائز ہے, بعض علماء کو اطمینان نہیں ہے اس کے جائز ہونے پر, تو ہمیں بھی کچھ اطمینان نہیں ہے جواز پر. تو مجھ سے انہوں نے مسئلہ پوچھا, بھائی تکافل کروا لوں؟ میں نے کہا یار ہمیں تو جواز پر اطمینان نہیں ہے. بعض علماء, بڑے علماء جائز کہہ رہے ہیں, اگر آپ ان کی رائے پر عمل کریں تو آپ کی مرضی. وہ بڑے دیندار تھے, انہوں نے کہا یار میں ہمیشہ بیان آپ کے سنتا ہوں, مسائل آپ سے پوچھتا ہوں, تو میں اس میں بھی آپ کی رائے کو فالو کروں گا, میں نہیں کرواؤں گا تکافل. 20 لاکھ کی گاڑی چھن گئی, وہ بیچارے انہوں نے نئے شو روم سے نکلوائی بھی تھی. تو مجھے خیال ہوا کہ اب یہ میرا بیان کے علاوہ سب کے بیان پابندی سے سنیں گے. کہیں گے مروا دیا مولوی صاحب نے. تو ہم آنکھ بچاتے پھر رہے تھے, کہیں نظر آئے تو ادھر راستہ بدل لیا ہم نے. لیکن دیندار دیکھو, نہ تو ان کی پیشانی پہ کوئی سلوٹ آئی, کوئی لکیر نہیں, ہنس کے ملے, مسکرا کے ملے, کہہ رہے یار چھن گئی. تو میں نے کہا کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ کہہ رہے بس ہم نے تو شریعت پر عمل کی وجہ سے نہیں کروایا, جو ان کی جو رائے تھی, تو بس اب چھن گئی تو چھن گئی. صبر کیا انہوں نے, تو کوئی پریشانی نہیں بھائی. بس کہتے ہیں یار دنیا مسافر خانہ ہے, یہ دین کی برکت ہے. میرے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں نا, ایسے بھی لوگ آتے ہیں جن کے 50 روپے نکل جائیں تو ٹینشن میں, ڈپریشن کے مریض, اور ایسے بھی ہیں 1.5 کروڑ 2 کروڑ روپے ان کے ضائع ہو گئے, اور کوئی بہت بڑے تاجر بھی نہیں ہے, لیکن ٹینشن نہیں لیتے یار, بس کھانے کو مل رہا ہے نا, روٹی مل رہی ہے, سونے کی جگہ ہے, بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ اور دے دے گا, ٹینشن نہیں لیتے وہ. تو آپ مجھے بتاؤ, ایک آدمی جو ٹینشن لے رہا ہے وہ کروڑوں روپے کما کے بھی, کیا اس سے بہتر ہو سکتا ہے جو غریب ہو کے ٹینشن نہیں؟ اصل تو چیز ٹینشن ہے نا بھائی. پیسہ کیوں کماتا ہے؟ خوشی کے لیے کماتا ہے. تو جب وہ پیسہ نہیں ہو کے خوش ہو رہا ہے تو اس پیسے کا کیا کرنا جس پیسے میں خوشی نہیں ہے؟ خوشی نہیں ہے تو اس پیسے کا کرنا کیا ہے؟ تو وہ ان کی گاڑی چھن گئی, اللہ کی قدرت کے 1.5-2 سال کے بعد پولیس والوں نے ان کو فون کیا, آپ کی گاڑی پکڑی گئی ہے, آ جاؤ. وہ مل گئی دوبارہ. تو ہاں وہ تو مایوس ہو چکے تھے. میں نے کہا دیکھو آپ نے انشورنس کروائی ہوتی تو پیسے لے کے آپ بھی بے فکر ہو جاتے, اور جب آپ بے فکر ہوتے تو پولیس والے تو ماشاءاللہ وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ تو بہت زیادہ فکر کرتے ہیں مختلف چیزوں کی. پولیس والے بھی بیان سنتے ہیں بھائی. تو خیر جو ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ٹینشن صرف ایک چیز کی لینی ہے آپ نے, آخرت کی. میرا آخرت میں بنے گا کیا, بس. اور یہ ٹینشن جب آپ لوگے تو اس کا نقد فائدہ یہ ہوگا, اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے جعل اللہ شملہ, وہ کیا ہے, جمع لہ شملہ, تمام فکروں کو اللہ بند کر دے گا آپ کی, ختم کر دے گا. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, اور دنیا ناک رگڑتے ہوئے آئے گی, دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی, آپ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگو گے. یہ فائدہ ہوگا دنیا میں, کام بھی بنیں گے, سب کچھ ہوگا, کسی سے پیچھے نہیں رہو گے انشاءاللہ. اور سکون ہے ایک الگ, وہ سکون جس کے لیے لوگ دنیا ماری ماری پھرتی ہے. تو بھائی دنیا سے محبت انسان کے سکون کو تباہ کر دیتی ہے. دنیا سے محبت کرنے کی چیز نہیں ہے. میں جلدی سے واقعہ سنا کے فوراً ٹاپک پر آتا ہوں. تو میں بتا رہا تھا ہمارے حضرت سے جب ہم یہ سنا کرتے تھے نا, بار بار میں کہتا تھا کہ اللہ والے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر دنیا کی محبت کم ہو جائے. تو حضرت کے پاس پیسہ بہت ہے لیکن وہاں بیٹھ کے پیسے ویسے کی چاہت ختم ہو جاتی. حالانکہ حضرت کی گاڑی ایسی تھی, کویت کے شہزادے سے خریدی تھی, ایسی گاڑی میں نے اب تک نہیں دیکھی ہے یہاں. لیکن یہ کہ محبت نہیں تھی. وہ نقصان ایک دفعہ بہت کروڑوں روپے کا حضرت کا نقصان ہوا تو کچھ بھی نہیں, آرام سے رات کو سوئے. آپ کو پتہ ہے صدر ضیاء کے دور میں الائنس والے آئے تھے, ان کے مزاربت کا کام شروع کیا تھا, تو لوگوں کے کروڑوں روپے لے کے غائب ہو گئے تھے وہ.
تو اس پہ جن لوگوں کا نقصان ہوا نا, کوئی کو ہارٹ اٹیک ہوا, کئی برین ہیمریج سے مر گئے, تو ہمارے حضرت کا بھی بہت بڑا پیسہ اس میں ڈوب گیا تھا, تو حضرت کو تو کچھ بھی نہیں, حضرت نے ایسے ہاتھ جھاڑا, چلو ویسے بھی مسافر خانہ ہے, مرنا تو ہے, کھانے کو تو مل رہا ہے نا بس. تو جو جب حضرت کو اطلاع ملی نا فلاں کا بھی انا للہ ہو گیا. اب دیکھو اللہ کے بندو, تمہیں روٹی مل رہی ہے یار, تم سونے کی, تم سے گھر کسی نے نہیں چھینا, چلو ذاتی گھر نہیں تو کرائے کا تو ہے نا, طبیعت سے دوپہر کو بھی سوتے ہو, رات کو بھی آرام سے آ کے سوتے ہو, صبح اٹھتے ہو, پھر ناشتہ کرتے ہو, نکلتے ہو, یہ تو لائف تو یہ ہے, ساری چیزیں تو مل گئی آپ کو. اور اے بھائی یہ جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں یہ روٹی ہے سب سے پہلے, کیونکہ بھوک دیکھی نہیں ہوتی نا, اس لیے وہ ایسے مزے لگ گئے ہوتے ہیں کہ وہ بھوک کا پتہ نہیں ہوتا بھوک ہوتی کیا ہے. بھوک کے وقت روٹی مل جائے بہت بڑی نعمت, پیاس کے وقت پانی مل جائے بہت بڑی نعمت. تو جن کو یہ نعمتیں ملی ہوئی ہیں وہ بار بار نعمتوں کا سوچ سوچ کے خوش ہوتے رہتے ہیں, اللہ تو نے مجھے رات کا کھانا بھی دے دیا, صبح کا ناشتہ بھی دے دیا, حالانکہ 2 وقت کا کھانا ضروری ہے, 3 ٹائم کا کھانا تو ویسے ہی موٹاپا پیدا کرتا ہے, لیکن اے اللہ تو نے مجھے ناشتہ بھی کھلا دیا ہے, اللہ تو نے مجھے لنچ بھی دے دیا ہے, اللہ تو نے شام کی چائے بھی دے دی, اس میں ڈبو کے کھانے کا جو مزہ ہے وہ میں نے کئی دفعہ سنا چکا ہوں نا مفتی صاحب سے, جو ہم نے لطیفہ سنا ہے, اللہ ڈبو کے کھانے کے مزے بھی تو نے ہمیں دے دیے. اور بھائی اب چھن گیا, ادھر ڈوب گیا, ادھر ڈوب گیا, یہ تو گریبیاں ہیں, گریبی نہ ملے کوئی ٹینشن میں آتا ہے. بھائی آپ ہوٹل میں گئے, میرے سے آپ نے کہا یار ایک نہاری لے کر آؤ, وہ لے آیا, آپ نے خوب ڈبو کے سرید بنا کے کھایا, اس میں آپ نے کہا سر وہ پیٹ بھر گیا, کھانا کھا لیا, گریبی, اس نے کہا یار سر وہ سر آپ لیٹ آئے, گریبی ختم ہو گئی. آپ ٹینشن میں آؤ گے, ڈپریشن میں, ہائے یہ کیا ہو گیا, آپ پلیٹیں اٹھا کے پھینک رہے ہو, یار میں خودکشی کر رہا ہوں, گریبی ختم ہو گئی, گریبی. وہ بولے گا بھائی اگر تم نے پیسے دیے تھے, میں پلیٹ ہی لا کے نہ دیتا تو سمجھ میں آتا ہے, گریبی کا تو مطلب ہی گریبی ہے, ملے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. تو بھائی جان مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کو 2 وقت کھانا پیٹ بھر کے مل گیا, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ, اور رات کو سر چھپانے کے لیے جگہ مل گئی, تمیز سے سو سکے وہاں پہ, یار نیند والی جگہ ہو, گرمی سردی سے بچنے کا انتظام ہو, مچھر ہو تو ان سے بچنے کا انتظام ہو, نیند یعنی اصل میں ضرورت نیند ہے, اور 4 دیواری ہے جہاں آدمی عزت کے ساتھ سو سکے, رہ سکے. سفید پوش آدمی کو 4 دیواری چھوڑ سڑک پہ نہیں سو سکتا نا وہ. تو نبی نے فرمایا جس کو یہ 3 نعمتیں مل گئیں تو گویا پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اللہ نے اس کو دے دی ہے. اب اگر اس کو ٹینشن ہو رہی ہے نا, یہ اس کا فالٹ ہے, یہ اللہ کا قصور نہیں ہے, یہ ہوس ہے.